کمرے کی خاموشی میں برش کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ نورالعین کی انگلیوں سے رنگ کینوس پر زندگی بن کر اتر رہے تھے۔ نیلا، سبز اور سرخ رنگوں کی خوشبو جیسے پورے کمرے میں بکھر گئی تھی۔ وہ گہری توجہ کے ساتھ اپنی پینٹنگ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کے ہلنے کی آواز نے اس کی توجہ توڑ دی۔ وہ چونک کر پلٹی تو دروازے پر زفرہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نورالعین کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سی چمک ابھری جو اس کی شخصیت کا احاطہ تھی۔ اس نے فوراً برش اور رنگ ایک طرف رکھ دیا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر زفرہ کی طرف لپکی۔ دوڑ کر وہ اس کے گلے سے جا ملی جیسے برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، زفرہ باجی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ صبح آپ نے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ لوگ آنے والے ہیں اور اب رات کو آئے ہیں، حد ہوتی ہے۔ خیر آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے کہ دیکھتے ہی آپ حیران رہ جائیں گی۔ آئیے میں ابھی دکھاتی ہوں۔ زفرہ نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، بھائی ضروری کام سے باہر چلے گئے تھے جس کی وجہ سے آتے آتے یہ وقت ہو گیا، لیکن تمہاری پینٹنگ میں بعد میں دیکھوں گی۔ پہلے نیچے چلو، تمہارے شوہر جی اور تمہاری ساس بھی آئے ہیں، ان کو آ کر سلام کر لو، اس کے بعد دوسری بات یہ کریں گے۔ نورالعین نے پلکیں جھپکی جیسے اسے ابھی یاد آیا ہو، پھر بے ساختہ بولی، ارے ہاں چچی بھی آئی ہیں نا؟ زفرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نورالعین نے فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ اس کی معصومیت سے بھری آواز اب بھی خوشی کے رنگ لیے ہوئے تھی۔ اچھا چلیں پہلے ان لوگوں سے مل لیتے ہیں، پھر سکون سے آپ کو اپنی پینٹنگ دکھاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آپ کی شادی کے لیے شاپنگ بھی کر لی ہے، جیولری، شوز وغیرہ سب لے لیے ہیں۔ کپڑے دیکھ کر تو آپ دنگ رہ جائیں گی۔ زفرہ نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ لگائی۔ آنکھوں میں شرارت بھر کر بولی، میرا انتظار کر رہی تھی یا پھر اپنے شوہر کا؟ اور بیٹا جو آپ نے شاپنگ کی ہے سب کی سب ضائع ہو جائے گی۔ بھائی اپنی پسند کے جوڑے تمہارے لیے لائیں گے، تم لکھ لو۔ تم اپنی مرضی کے کپڑے اس بار نہیں پہن پاؤ گی۔ نورالعین کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ وہ جھجکی، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، پلیز زفرہ آپ بھی ایسی باتیں نہیں کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں صرف آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور رہی کپڑوں کی بات تو پلیز آپ میری سفارش کر دینا، میں نے بہت محبت سے تیار کی ہے، آپ کی شادی کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ زفرہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنسی کی گونج کمرے کی فضا میں گھل گئی۔ پھر اس نے نورالعین کی کلائی پکڑی اور مانوس لہجے میں بولی، میں کوئی سفارش نہیں کروں گی، شوہر کی دلائی ہوئی چیز ہی بیوی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے۔ کپڑے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، تم بعد میں پہن لینا، اور اپنے شوہر کا انتظار بھی کیا کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے کیا کرو، اس طرح تمہارا رشتہ مزید اچھا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک بڑی بہن کی طرح بولی تھی۔ نورالعین نے نظریں جھکائیں، اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کے رنگ ایک ساتھ بکھر گئے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس خاموشی سے مسکرا دی اور چپ چاپ زفرہ کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی دونوں بہنوں کے قدموں کی چاپ گیلری میں گونجنے لگے۔ نیچے صحن میں سے آنے والی گہما گہمی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، برتنوں کی ہلکی ہلکی کھنک، مہمانوں کی سرگوشیاں اور مسکراتے چہروں کی بازگشت ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ نورالعین کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھا محسوس کرو۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ مسکراہٹیں، یہ خوشبوئیں اور یہ لمحے جلد ہی کسی طوفان کی لپیٹ میں آ کے بکھر جائیں گے۔ آج کی معصوم سی ہنسی کل کے آنسوؤں میں بدلنے والی تھی۔ وہ انجان تھی، اس حقیقت سے بالکل بے خبر کہ زندگی ابھی اسے کس موڑ پر لے کر آنے والی ہے۔ یہ لمحہ اس کی مسکراہٹ کا تھا، مگر آنے والا لمحہ اس کے صبر کا امتحان ہوگا۔ لاؤنج کی وسط میں ایک عجیب سا سکوت بکھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے فانوس کی مدھم روشنی ماحول کو نرم بنا رہی تھی۔ نورالعین جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں فوراً سامنے صوفے پر بیٹھے درام خان زادہ پر جا اٹھ گئیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پرسکون مگر باوقار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے باکی تھی جو سیدھی نورالعین کے وجود پر ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو نورالعین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔
مگر اس نے خود پر قابو پایا اور نرمی سے قدم آگے بڑھا دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر اپنے والدین اور شبینہ بیگم پر پڑی، جو باوقار انداز میں بیٹھی تھیں۔ نور العین نے گھبراہٹ کے باوجود ادب سے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شبینہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئیں اور اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کل سے ہم یہاں آنے کا سوچ رہے تھے، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی آ جاتی کہ رکنا ہی پڑتا۔ نور العین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، مگر اس کے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ دورام کی بے باک نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں، جو اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن دل کی دھڑکن تیز تر ہو رہی تھی۔ ماتھے پر بار بار پسینے کے قطرے ابھر رہے تھے، جنہیں وہ دوپٹے کے کونے سے چھپ چھپ کر پونچھ سی۔ شبینہ بیگم نے اپنی نظریں اختر صاحب کی جانب موڑی اور بظاہر رسمی گفتگو کے بعد اچانک اپنی اصل بات شروع کی۔ اختر بھائی، آج میں ایک نہایت اہم مسئلے کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہماری بیٹی اب 18 کی ہو چکی ہے اور 19 میں قدم رکھ دیا ہے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ 1 سال اور پھر اسے اپنے گھر رخصت کر لاؤں گی، کیونکہ اتنی کم عمر بچی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ کم سے کم وہ سمجھدار ہو تاکہ آگے جا کر اپنا گھر سکون سے بسا سکے۔ کہنے کو میرے بیٹے کی عمر بڑھ رہی ہے، مگر ہم سب صرف اس کی عمر کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ خیر، وہ سب اپنی جگہ۔ اختر صاحب اور ان کی اہلیہ خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ نور العین کی دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بات کی نوعیت کچھ اور محسوس ہو رہی تھی۔ ہر بار آ کر وہ یہی بات کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے کوئی اور بات کرنے کا تذکرہ بھی کیا تھا، جو اس کی ہتھیلیاں نم کر چکی تھیں۔ شبینہ بیگم نے بات جاری رکھی، لہجے میں ایک طرح کا اعتماد اور اصرار تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اسی مہینے ظفرہ کی شادی ہے، رب خیر کرے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے۔ شادی کے تمام انتظامات، باہر کے معاملات دورام اور اس کے والد دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ مہمانوں کو سنبھالنا، کھانے پینے کے انتظامات، عورتوں کے معاملات، یہ سب اب میرے ذمہ آ گیا ہے، جو مجھے اکیلی جان سے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پھر بات صاف الفاظ میں رکھ دی۔ بھائی، میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ یہ بات پورا خاندان جانتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شادی تک نور العین کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اس کا ماں سے بڑھ کر خیال رکھوں گی۔ مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ میرا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ ظفرہ کے لیے بھی کوئی ساتھی چاہیے جس سے وہ اپنا دکھ درد بیان کر سکے، اس کے ساتھ جا کر پسند کی شاپنگ کر سکے۔ ایک ہم عمر لڑکی ہی دوسرے ہم عمر لڑکی کی بات سمجھ سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر کے لیے حلال ہے، اس کا کسی سے پردہ نہیں ہے۔ درام اس کا شوہر ہے اور سکندر اس کے چاچو۔ اختر صاحب نے ذرا سنبھل کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لی اور فوراً بولے، بھابھی یہ مناسب نہیں ہے۔ شادی سے پہلے اس کا اتنے دن آپ کے گھر رہنا ٹھیک نہیں لگے گا۔ بے شک نکاح ہو چکا ہے، لیکن رخصتی ابھی باقی ہے۔ رسم و رواج کے حساب سے یہ درست بات نہیں ہے۔ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے کہ لڑکی رخصتی سے پہلے ہی اپنے سسرال رہنے چلی گئی۔ کچھ لوگ تو بلا وجہ الزام تراشی بھی کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچی کی زندگی برباد ہو، بلا وجہ وہ تانوں کی زد میں آئے۔ شبینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی سختی در آئی۔ وہ فوراً بولی، اختر بھائی، میں آج یہاں نور العین کی چچی بن کر نہیں بلکہ اس کی ساس بن کر بیٹھی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ مجھے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، مجھے ہر حال میں کسی ساتھ کی ضرورت ہے، اور وہ ساتھ نور العین ہی دے سکتی ہیں۔ میں اپنے ذاتی کام اسی سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ یہ گھر کی بچی ہے اور میرے گھر کی بہو ہے۔ اس کا فرض بنتا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ کھڑی رہے اور آپ بلا وجہ کی باتیں کر کے میرا وقت برباد نہیں کریں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ لوگ تانے دیں گے، باتیں بنائیں گے۔ ارے ہمیں لوگوں سے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا گھر بسانا ہے، اور گھر بسانے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی جاتی ہیں۔ کمرے کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا تھا۔ نور العین کے ہاتھ دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگے۔ درام خان زادہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے باک چمک تھی جو اس کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ شبنم بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر شبینہ بیگم کو نرمی سے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے شبینہ، اگر تمہیں واقعی اس کی ضرورت ہے تو لے جاؤ نور العین کو۔ مجھے یقین ہے تم اس کا بہت خیال رکھو گی۔ میری بیٹی بہت نیک اور فرما بردار ہے، تمہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہارا ساتھ ضرور دے گی۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے، تمہیں میری بیٹی سے بالکل بھی مایوسی نہیں ملے گی۔
یہ سنتے ہی نورالعین کا دل جیسے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جن کے ہونٹ خاموش تھے۔ اختر صاحب کے چہرے پر واضح تھا کہ ان کا ارادہ بیٹی کو بھیجنے کا نہیں تھا، مگر وہ بیوی کے اصرار اور حالات کے دباؤ میں کچھ نہیں بول پا رہے تھے۔ بکنے چھوٹے بھائی کے دماغ سے واقف تھے، بس اسی لیے گھبرا رہے تھے، مگر اپنی بیوی کے فیصلے پر انہوں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ نورالعین کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں، جبکہ شبینہ بیگم مطمئن انداز میں بولی، شبنم بھابھی، آپ رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں۔ مجھے صرف اسی لیے نورالعین پسند ہے کیونکہ آپ کی بیٹی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے آپ میری بات کا ہمیشہ مان رکھیں گی۔ جاؤ بیٹا، اب تم تیار ہو جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ اس نے گھبرائی نظروں سے اپنی ماں باپ کو دیکھا تھا، مگر چپ چاپ کھڑی ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ سامان باندھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اندر کا ماحول کسی انجانی کشیدگی کا عکس پیش کر رہا تھا۔ شیشوں کے باہر شام ڈھلتی روشنی گلیوں اور سڑکوں پر پھیل رہی تھی، مگر اندر ایک غیر مرئی بوجھ سا چھایا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر درام خان زادہ پورے دبدبے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر تھے، مگر اس کی نظریں بار بار ویو میرر کے ذریعے پچھلی سیٹ پر پڑ رہی تھیں۔ فرنٹ سیٹ پر شبینہ بیگم خاموش بیٹھی اپنے بیٹے کی شدت پسند طبیعت سے بخوبی واقف تھیں، اور پیچھے دونوں لڑکیاں نورالعین اور ظفرہ ایک دوسرے کے قریب دبکی ہوئی تھیں۔ ظفرہ کا سر جھکا ہوا تھا، دوپٹہ چہرے پر ڈھیلا سا آیا ہوا تھا اور جسم پر کالا برقع موجود تھا، لیکن نورالعین اپنے دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے درام سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا، اور اس کی وقتاً فوقتاً اٹھتی ہوئی نظریں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ چند لمحے بعد اچانک درام کی بھاری آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس نے ویو میرر سے سیدھا نورالعین کو دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، گھر سے عورتوں کو پورا برقع پہن کر نکلنا چاہیے، جس طرح میری بہن نکلتی ہیں۔ یہ ہلکا سا دوپٹہ یا چادر مجھے بالکل پسند نہیں۔ امی، آپ اس کو سمجھا دیں، آئندہ کے بعد میں اسے معمولی سی چادر یا دوپٹے میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر میں نے اسے دیکھا تو یہ میرے عتاب سے نہیں بچ پائے گی۔ بہت بار میں نے یہ نوٹ کیا ہے، ہر بار سوچتا ہوں کہ اسے ٹوکوں گا، لیکن دھیان نہیں کیا، مگر آج میں کہہ دیتا ہوں آئندہ میں اس کو بنا پردے کے نہ دیکھوں۔ اس کے لہجے میں نہ صرف حکم بلکہ سختی بھی تھی۔ نورالعین جو پہلی خوفزدہ بیٹھی تھی، اس جملے پر ایک دم کام سی گئی۔ اس نے بے اختیار دوپٹے کو اور سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو ڈھانپ کر نظر سے اوجھل کرنا چاہتی ہوں۔ شبینہ بیگم نے بیٹے کی بات سن کر فوراً مداخلت کی۔ آواز میں نرمی اور سمجھانے کا تاثر تھا۔ ارے درام، اب اس نے کہاں جانا ہے؟ گھر سے نکل کر سیدھی گاڑی میں بیٹھی ہے اور یہاں سے ہمارے گھر ہی جانا ہے۔ یہ کون سا بازاروں یا سڑکوں پر سیر سپاٹے کرے گی؟ ہاں، اگر باہر نکلتی ہے اس ہولیے میں تب تم ڈانٹ لینا، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، وہ اپنائیت سے بولی تھی۔ درام نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچے، نظریں ایک لمحے کے لیے شبینہ بیگم پر ڈالیں اور پھر دوبارہ سختی سے بولا، سیر سپاٹے کرے یا نہیں کرے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، ہم خانزادہ ہیں اور ہمارے یہاں پردے کا سخت خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے بابا کے خلاف جا کر یہ نکاح کیا ہے، اگر یہ لڑکی میرے اصولوں کے مطابق نہیں چلے گی تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرا ایکشن کتنا برا ہوگا، اور میں ایک دفعہ بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بلا وجہ میں نے اپنے باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، صرف اس رشتے کی وجہ سے، اور اگر یہ رشتہ ہی مجھے کوئی اہمیت نہیں دے گا تو پھر آپ میرا سخت رد عمل دیکھیں گی۔ اس کے چہرے کے زاویے سختی سے بگڑ گئے تھے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ غصہ اس کی آنکھوں سے برس رہا ہو۔ نورالعین کی آنکھیں نیچی تھیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طوفان کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ ظفرہ نے چپکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، انگلیوں کی ہلکی سی گرفت جیسے اسے اطمینان دلانے کے لیے ایک خاموش کوشش تھی۔ ظفرہ کی آنکھوں میں بے بسی بھی تھی اور تسلی بھی۔ وہ بڑی بہن کی طرح نورالعین کو اشارہ کر رہی تھی کہ خاموش رہو، گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شبینہ بیگم نے پھر بات سنبھالنے کی کوشش کی، اس بار زیادہ سنجیدہ اور فیصلہ کن انداز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اب فکر مت کرو، یہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی، ہے نا نورالعین؟ میں اسے سمجھا دوں گی۔ نورالعین نے چونک کر شبینہ بیگم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنی گردن جھکائی اور ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ جی، اس کی آواز بمشکل نکلی، جیسے کسی نے اس کے گلے پر دباؤ ڈال رکھا ہو۔ درام نے ویو میرر سے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا،
اس کے ہونٹوں پر عجیب سا طنزیہ سکون ابھرا، جیسے اس نے اپنی مرضی منوا لی ہو۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی اور خاموشی سے ڈرائیونگ پر دھیان مرکوز کر لیا تھا۔ گاڑی کے اندر دوبارہ سناٹا چھا گیا، صرف انجن کی آواز اور ٹائروں کی سرسراہٹ باقی رہ گئی تھی۔ نورالعین کے دل میں خوف کا ایک نیا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ خاموش مگر بے چین بیٹھی تھی۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، مگر اس گاڑی کے اندر ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں خوف، اصولوں کی سختی اور خاموشی کے بوجھ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، راہ دھیرے دھیرے گزرنے لگی تھی۔ شب کے سناٹے میں گھر کی خاموشی اور گہرائی زیادہ نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتا ہوا بلب مدھم روشنی پھیلا رہا تھا۔ اختر صاحب پلنگ پر بیٹھے اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں بار بار ایک ہی سطر پر اٹک جاتی۔ وہ اندر سے بے چین تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور شبنم بیگم ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اختر صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور غصے سے بولے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ شبنم، میں نے تمہیں کب اجازت دی تھی کہ تم سب کے سامنے ہاں کر دو؟ تمہیں پتہ بھی ہے آج کل حالات کتنے نازک ہیں۔ شبنم بیگم ذرا ٹھٹکی، پھر پرسکون لہجے میں بولی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے بالکل عقل شعور نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ کی بھابھی کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی بیٹی درام کو پسند کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ پھر آپ کیوں بار بار اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اختر صاحب کی آنکھوں میں تشویش بھرک اٹھی۔ وہ تیز لہجے میں بولے، تم نہیں سمجھ رہی شبنم، ہماری بیٹی ابھی جوانی کی دہلیز پر ہے۔ درام بھرپور مرد ہے، کب کون سا قدم اٹھا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم یہاں ہیں، ظفر اپنے کمرے میں ہے، شبینہ بھابھی اپنے کمرے میں ہوں گی۔ پیچھے سے اگر کچھ غلط ہو گیا تو تمہیں اندازہ ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ وہ ایک سمجھدار مرد کی طرح بولے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی عزت ہر حال میں پیاری تھی۔ شبنم بیگم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ لہجے میں بولی، مگر لہجے میں عزم اور سختی تھی، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ کچھ ہو جائے۔ دیکھیں، پورے 10 سال گزر گئے اس نکاح کو۔ ہماری بیٹی صرف 8 سال کی تھی جب ہم نے اسے درام کے نکاح میں دے دیا تھا، مگر آج تک ان لوگوں نے رخصت ہی نہیں کی۔ اور اب بھی آپ کی وہ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ 1 سال بعد؟ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے بھائی اس رشتے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آخر میں آپ کا بھتیجا میری بیٹی کو طلاق نہ دے دے۔ اختر صاحب نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو شبنم؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ شبنم بیگم نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، ہاں میں نے جان بوجھ کر نور کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ خدا را آپ خاموش رہیں، آپ کو ان سب کے اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں ہے۔ میں دعا کر رہی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے۔ جس دن یہ تعلق بن گیا اس دن یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ جلد از جلد رخصتی کریں۔ اختر صاحب تڑپ کر بولے، شبنم تم یہ کیا سوچ رہی ہو؟ بے شک میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر ہم ایک باپ کا خون ہیں۔ وہ کبھی بھی میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ شبنم بیگم نے تلخی سے سر نفی میں ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں حقیقت کی سختی جھلک رہی تھی۔ یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے اختر، میں ان سب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اندھی آنکھوں سے ان پر بھروسہ کریں۔ آپ کے بھائی کے نظریات، اس کی ضد اور اس کی انا مجھے صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس رشتے کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ میں ان کی برائی نہیں کر رہی، مگر یہی حقیقت ہے۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ اختر صاحب نے گہرا سانس لیا، ان کے چہرے پر تھکن اور بے بسی واضح تھی۔ وہ مزید بولے، شبنم تم باتوں کو بڑھا رہی ہو۔ اگر رشتہ واقعی کامیاب ہونا ہے تو خدا خود راستہ نکالے گا۔ تم کیوں اتنی جلد بازی کر رہی ہو؟ شبنم بیگم دودھ کا گلاس میز میں رکھتے ہوئے نرم مگر پر اثر لہجے میں بولے، اختر اگر رشتہ ایسے ہی کامیاب ہونا ہے تو آپ خاموش رہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے طور پر قدم اٹھاؤں۔ وقت کا انتظار کرنے والے اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ اختر صاحب نے نظریں جھکائیں اور چپ ہو گئے۔ ان کی خاموشی کمرے میں ایک انکہی اذیت کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بیوی کی بات میں وزن ہے، مگر ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی صرف گھڑی کی ٹک ٹک سے ٹوٹ رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ ایک طرف ماں کی بے چینی اور خدشات تھے، دوسری طرف باپ کی بے بسی اور اپنی بیٹی کے مستقبل کا خوف۔ فیصلہ جیسے ان کے ہاتھ سے نکل کر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسری جانب راہ دھیرے دھیرے سرک گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ لاؤنج میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے آدھے کھلے ہوئے تھے اور سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اسے جاگنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔
وہ ہڑبڑی میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تھی۔ سامنے صوفے پر درام سیدھے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سختی کی لکیر واضح تھی۔ شبینہ بیگم ایک طرف چائے کا کپ تھامی خاموش مگر طنزیہ نگاہوں سے نورالعین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر صاحب کی آنکھوں میں پہلے سے غصے کی لہر دوڑ رہی تھی۔ نورالعین آہستگی سے چلتی ہوئی قریب پہنچی، اس کے قدم جیسے زمین میں جم ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ دبے لہجے میں سلام کر کے کھڑی رہ گئی۔ سلام کا جواب صرف رسمی سا آیا، لیکن فضا میں بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ سکندر صاحب اخبار میز پر پٹکتے ہوئے بولے، یہ ہے تمہاری پسند شبینہ، دیکھا تم نے؟ گھر کی بہو ہے اور 11 بجے جاگ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں تو یہ روایت ہی نہیں کہ کوئی لڑکی 7 بجے کے بعد بستر پر رہے۔ نورالعین کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے ہونٹ کانپے مگر کچھ بول نہیں سکی۔ درام فوراً رخ موڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب ماں کی تربیت پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی ماں نے وقت کی پابندی نہیں سکھائی تو یہ ہمارے اصولوں پر کیسے چلے گی؟ شبینہ بیگم اپنی بھنو میں سگیڑتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے رات کو سمجھایا بھی تھا کہ جلدی اٹھنا، مگر شاید ان کے گھر کا یہی چلن ہوگا۔ نورالعین کامتی آواز میں بولی، جی مجھے پتہ نہیں چلا، اگر آپ جگا دیتی تو اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سکندر صاحب تڑاک کر بولے، شرم نہیں آتی اپنی ساس کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے؟ یہی تو مسئلہ ہے آج کل کی لڑکیوں کا۔ ہماری بہو بیٹیوں نے ہمیشہ گھر کے اصول مانے ہیں، کوئی رعایت نہیں ملتی۔ تم جیسی لڑکیاں 6 مہینے بھی گھر نہیں بسا سکتی، پھر طلاق لے کر باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں اور خاندان کو بدنام کرتی ہیں۔ نورالعین کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جیسے پورا جسم کانپ رہا ہو۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ شبینہ بیگم نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نور تمہیں اندازہ ہونا چاہیے یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہاں کے اصول سخت ہیں، وقت کی پابندی، پردے کا لحاظ، بڑوں کی بات کمان، یہ سب ضروری ہے، جبھی تم یہاں بچ سکتی ہو۔ نورالعین ہلکی آواز میں صرف اتنا بولے، جی، اور دوبارہ خاموش ہو گئے۔ ابھی سکندر صاحب کچھ کہتے زفرہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی، لیکن نور کو گھبرایا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، او شکر ہے تم جاگے، آؤ ناشتہ کر لو، پھر ہم شاپنگ چلتے ہیں۔ امی میں نور کو ساتھ لے جاتی ہوں، درام سڑ لہجے میں بات کاٹتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو شاپنگ پر لے جانے کی، گھر کی بہو ہے، گھر کے اندر ہی رہے، اگر جانا ہے تو تم اکیلی جاؤ یا پھر کسی ملازمہ کے ساتھ، یا باہر نہیں جائے گی۔ زفرہ نے حیرت سے بھائی کو دیکھا، لیکن بھائی یہ تو ابھی آئی ہے۔ درام سختی سے بولا، خاموش، اور نور جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ تمہیں کھانا بنانے آتا ہے؟ نورالعین نے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ درام نے گہری سانس لی اور رخ موڑ لیا۔ سکندر صاحب افسوس بھری آواز میں بولے، میرے ماں باپ نے مرنے سے پہلے بہت بڑی غلطی کی تھی، آج اس کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت نہیں بڑھائے گی، بلکہ ایک دن ہمیں شرمندہ کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قدموں کی چاپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی تھی۔ نورالعین اپنی جگہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، اس کے دل پر لگنے والے وار ابھی تازہ تھے۔ زفرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے بسی کی نمی اتر آئی تھی۔ لاؤنج کی ہوا بوجھل ہو گئی تھی، جیسے دیواروں پر بھی ان کی باتوں کی سختی ثبت ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد کچن کی فضا میں ہلکی ہلکی برتنوں کی چھنکار گونج رہی تھی۔ نورالعین آنکھوں میں آنسو بھرے سر جھکائے سنک کے پاس کھڑی تھی۔ صابن کے جھاگ میں اس کے نرم ہاتھ بھیگ رہے تھے، مگر دل کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ ہاتھوں کی محنت بےمانی لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو کبھی برتنوں پر گرتے تو کبھی صابن کے جھاگ میں غائب ہو جاتا۔ اس کا سانس اکھر اکھر کر چل رہا تھا، جیسے دل کے اندر جمع دکھ کے پہاڑ نے اس کے سانسوں پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ اسی لمحے زفرہ نرم قدموں کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور چہرے پر ہلکی سی ناراضگی تھی۔ وہ نورالعین کے قریب آئی اور پرسکون مگر قدرے تیز لہجے میں بولی، یہ ابھی لاؤنج میں کیا چل رہا ہے؟ تمہیں یہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ نورالعین نے سر اٹھایا، آنکھوں کے کنارے نم تھے اور پلکیں کانپ رہی تھیں۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، زفرہ باجی، سکندر چاچو مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ میں تو ان کی اپنی بھتیجی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ چاچو کو بھتیجیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ مزید رو دی، اور درام بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ صرف آپ اور چاچی ہیں جو مجھے برا نہیں سمجھتے، ورنہ باقی سب کے لیے جیسے میرا وجود ہی بوجھ ہو۔
ظفرہ نے گہری سانس بھری اور برتن دھوتی نورالعین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، نور، یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو، بابا کو تم سے نہیں بلکہ تمہاری امی سے مسئلہ ہے۔ نورالعین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ظفرہ آہستہ آہستہ وضاحت کرنے لگی، ہمارے خاندان میں ہمیشہ برادری کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، جیسے تمہاری اور دوران بھائی کی ہوئی ہے، مگر تمہارے بابا نے یہ روایت توڑ دی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو نہ ہمارے خاندان کی تھی اور نہ ہی برادری کی۔ تمہاری امی اپنی مرضی سے یہاں آئیں بھاگ کر، اور یہی وہ زخم جو بابا کے دل میں آج بھی تازہ ہے۔ ان کے نزدیک تم بھی تمہاری ماں کا خون ہے، اس لیے وہ تمہیں قبول نہیں کر پاتے۔ نورالعین کی آنکھوں میں مزید آنسو تیرنے لگے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، لیکن دورام، وہ بھی تو مجھے پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے آج کتنے سخت جملے بولے۔ میں تو یہاں صرف آپ کی خاطر آئی تھی، مگر سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ ظفرہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اگر دورام بھائی نے یہ بات سن لی تو وہ تمہارے ساتھ بہت سختی کریں گے، اور بابا تو ویسے ہی موقع ڈھونڈتے ہیں تمہیں باتیں سنانے کا۔ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اس بات کو گانٹ باندھ لو۔ نورالعین نے سر جھکا لیا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر وہ خاموش رہی۔ ظفرہ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم لہجے میں بولی، اچھا، اب رونا دھونا چھوڑو، آؤ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، پھر اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ نورالعین نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں باجی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں یہ برتن دھو لوں پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں، آپ بس تھوڑی مدد کر دینا۔ ظفرہ نے ہلکی جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے ڈانٹا، کتنی ضدی ہو تم، کہہ دیا نا بیٹھ جاؤ، پہلے کچھ کھا لو پھر باقی کام کر لینا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ بھوکی پیٹ اتنا کام کرو۔ نورالعین خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچن میں اب صرف چولہے کی ہلکی سی آواز اور ظفرہ کے برتن رکھنے کی کھنک باقی تھی۔ نورالعین کا دل اب بھی بوجھل تھا، لیکن ظفرہ کے الفاظ میں چھپی ہمدردی نے جیسے تھوڑا سا سہارا دے دیا تھا۔ اس کو اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اپنا آپ کافی بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا سکوت کچن میں بکھرا ہوا تھا۔ لائٹ کی مدھم روشنی میں برتنوں کی کھنکھناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نورالعین آنکھوں میں تھکن اور دل میں بوجھ لیے سنگ مرمر کے سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ صابن کی جھاگ ہاتھوں پر چمک رہی تھی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ کر کبھی صابن کی جھاگ میں مل جاتے تو کبھی گردن پر ڈھلک آتے۔ وہ ہر برتن دھوتے ہوئے جیسے اپنی اداسی کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو دورام ہاتھ باندھے گہری اور سرد نگاہوں کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے شک اور غصہ بیک وقت بول رہے ہوں۔ نورالعین کی ہاتھوں سے برتن لرزتے ہوئے دوبارہ سنک میں گر پڑے۔ وہ پزل سی ہو گئی اور ہلکی سی کپکپاتی آواز میں بولی، آپ یہاں؟ دورام آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑائی ہوئی بولی، وہ کچن صاف کر رہی تھی، چچی نے کہا تھا کہ سب کچھ سمیٹ کر سونا، ابھی کچھ دیر پہلے مہمان گئے ہیں تو برتن زیادہ تھے۔ دورام نے گہری نظر اس پر گاڑی اور پھر دھیرے سے بولا، دوپہر میں رو رہی تھی تم؟ نورالعین نے جلدی سے گردن چکا کر سر نفی میں ہلایا، لیکن اس کے لرزتے ہونٹ اور سرخ آنکھیں خود اس کی گواہی دے رہے تھے۔ دورام اچانک اس کے قریب آیا۔ نورالعین نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اگلا ہی لمحہ اس کے دونوں اطراف دورام کے بازو تھے۔ اس نے دیوار اور اپنے وجود کے درمیان اسے قید کر لیا تھا۔ جھوٹ ہی کہنا آتا ہے تمہیں، وہ دھیرے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ نورالعین نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ انکار میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی مزید اتر آئی۔ دورام نے اچانک اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ رکھا اور اسے قریب کھینچ لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش نورالعین کے چہرے پر پڑی تو اس کے دل کا حال اتھل پتھل ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا، کبھی بھی دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ دورام کی آواز مدھم مگر کاٹ دار تھی۔ میں سکندر خان زادہ نہیں ہوں جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا، میں دورام خان زادہ ہوں جو اپنی بیوی کو جان سے مار دے گا اگر اس نے دھوکہ دیا۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مگر میں کیوں دھوکہ دوں گی آپ کو؟ آپ تو شوہر ہیں میرے۔ دورام کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سخت لہجے میں بولا، یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا،
کیونکہ جو کارنامہ تمہاری ماں نے انجام دیا تھا اس کے بعد تم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ نورالعین کی آنکھوں میں درد کی نمی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ درام نے اس کی آنکھوں میں چلملاتے قطرے دیکھے تو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے ان کو صاف کیا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی کی بجائے سختی اور سردی ہی باقی رہی۔ ظفرہ کا خیال رکھنا، وہ آہستگی سے بولا، اور بابا کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا، تبھی تمہاری زندگی آسان رہے گی، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی تم پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ سانس بھی تم میری مرضی سے لوگی، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ اچانک پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ لمبی راہداری میں گونجتی ہوئی مدھم پڑ گئی تھی۔ پیچھے نورالعین اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے پچھلے حصے سے آنسو صاف کیے مگر دل کی گھٹن اور کرب نہیں مٹا سکے۔ برتنوں کی کھنکھناہٹ دوبارہ سنائی دی، لیکن اب وہ صرف کچن ہی نہیں، اس کی زندگی میں صاف کرتے کرتے بوجھل لگنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اس کو یہاں آئے ہوئے پورا ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ پورے گھر میں خوشیوں کا شور برپا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، کہکوں کی گونج اور عورتوں کے گیتوں نے ہر کمرے کو جیسے روشن کر دیا تھا۔ بڑے صحن میں کرسیاں جمی تھیں، کچن سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور مہمانوں کا شور ہر سمت بکھرا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں نورالعین کچن سے تھکن اور خاموشی کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ ظفرہ تیزی سے آتی ہوئی اس کے قریب رک گئی۔ ظفرہ سانس پھیلاتے ہوئے بولی، امی کہہ رہی ہیں سارے کمرے بھر گئے ہیں، میرے کمرے میں بھی 3 کزن آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تم بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹنے ہی والی تھی کہ نورالعین نے گھبرا کر اس کی کلائی تھام لی۔ نورالعین کے چہرے پر خوف کی لکیر کھنچ آئی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں نہیں باجی، مجھے ان کے کمرے میں نہیں سونا، میں لاؤنج میں سو جاؤں گی۔ ظفرہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے بولی، پاگل ہو کیا؟ لاؤنج میں سب لڑکے سو رہے ہیں، تم کیسے وہاں سو سکتی ہو؟ شادی کا گھر ہے، یہ سب چلتا ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، پتہ نہیں امی نے کیوں آج ہی ڈھولک رکھ لی اور سارے رشتہ داروں کو بلا لیا، حالانکہ شادی میں ابھی پورا 1.5 مہینہ باقی ہے۔ خیر تم بس بھائی کے کمرے میں جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں میرا۔ نورالعین کی آنکھوں میں گھبراہٹ بڑھ گئی، وہ آہستہ آواز میں بولی، نہیں باجی، مجھے ان کے پاس نہیں جانا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ ظفرہ رک گئی اور ایک نظر اس پر ڈال کر دھیرے سے بولی، کیوں نہیں سو سکتی تم؟ وہ تمہارے شوہر ہیں، ان کے ساتھ سونا تمہارا حق ہے، اور بھائی تو کب کے سو بھی چکے ہوں گے، تم بس چپ چاپ جا کر لیٹ جانا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نورالعین کے لب کپ کپائے، مگر باجی اگر وہ غصہ کر گئے تو؟ وہ پہلے اس کی آواز حلق میں دب گئی تھی۔ ظفرہ بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، دیکھو نورالعین، ابھی زیادہ تماشا مت بناؤ، بابا نے بھی تاکید کی ہے کہ تمہیں سمجھا دوں، تم باہر بالکل نہیں سوگی، گھر میں بہت مہمان ہیں، لڑکے بھی ہیں، امی نے بھی یہی کہا ہے، تمہیں اگر اپنا اور میرا سکون چاہیے تو بس بھائی کے کمرے میں ہی جانا ہوگا، اور ویسے بھی فجر کی اذان ہوتی ہے، تم باہر آ جانا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نورالعین کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل بے چین تھا، سانسیں بے رغ، کمرے کے دروازے پر جھانکتی روشنی اور ہنسی کی آوازیں اس کے دل پر مزید بوجھ ڈال رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، باجی میں واقعی بہت ڈر رہی ہوں۔ ظفرہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی کچھ نہیں کہیں گے، وہ سوئے ہوئے ہوں گے، تم جا کر آرام سے لیٹ جانا، ابھی وقت ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس صحن کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈھولک پر گیت گائے جا رہے تھے۔ نورالعین ایک پل کے لیے وہیں کھڑی رہی، دل میں عجیب سی کشمکش لیے۔ دروازوں کے شور اور مہمانوں کے کہکوں اور عورتوں کی آوازوں کے بیچ اس کا خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر نہیں گئی تو سب کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر گئی تو اپنے خوف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں نمی لیے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی، جیسے ہر قدم اس کے دل پر بھاری بوجھ ڈال رہا ہو۔ کوریڈور کی روشنی مدھم تھی اور دور سے ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ دورام کے کمرے کا دروازہ سامنے تھا اور اس کے ہاتھ لرزتے ہوئے اس کی کنڈی پر جا رکے تھے۔ اب وہ خود کو قائل کری تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک قدم آگے بڑھاتی تو دل پیچھے کھینچ لیتا، لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے قیدی کو خود اپنے ہی فیصلے کی قید خانے میں دھکیل دیا گیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی،
کمرے کی خاموشی ایسی تھی جیسے دیواروں نے بھی اپنی سانس روک رکھی ہو۔ باہر ڈھولک کی آوازیں مدھم ہو چکی تھی، مگر اندر ایک اور جنگ شروع ہونے والی تھی۔ نورالعین گھبرائی ہوئی آہستہ آہستہ بستر کے کونے پر لیٹی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لگ رہا تھا کمرے کی خاموشی چیر دیں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن چند لمحے بعد اچانک وہ چونک اٹھی۔ درام کی گرفت اس کے گرد مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کھولیں اور گھبرا کر ہلنے کی کوشش کی، مگر اس کے بازو کی شکنجے نے اسے مزید بے بس کر دیا تھا۔ شش! درام کے لب اس کے کان کے قریب آ کر رکے۔ شور مت کرو بیگم، آج مجھے حق چاہیے تم سے۔ نورالعین کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولی، چھوڑے مجھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ درام کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ رخصتی؟ رخصتی کے نام پر کب تک ٹلتا رہوں؟ 10 سال ہو گئے نکاح کو، 10 سال سے میں بس انتظار ہی کر رہا ہوں، اب مزید برداشت نہیں۔ امی نے تمہیں اسی لیے میرے کمرے میں بھیجا ہے تاکہ آج میں تمہیں اپنا بنا لوں۔ نورالعین نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکیلنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں بھیجا ہے، میں وہ بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ درام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی چمک لہرائی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولا، میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوں، نہ منگیتر ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر اپنی بیوی سے حق زوجیت مانگے تو یہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے فضول باتوں سے باز آ جاؤ اور چپ چاپ پڑی رہو۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ شوہر ہیں آپ، اسی لیے کہہ رہی ہوں، رشتے بھروسے سے چلتے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ درام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ اور قریب آیا، لہجہ سخت کرتے بولا، اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں اور اپنی زندگی سنوار سکوں۔ کب تک انتظار کروں گا؟ 27 سال کا ہو گیا ہوں میں، اور اب بھی اماں کہتی ہیں 1 سال اور۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ نورالعین لرزتے ہوئے بولی، طلاق؟ اس کے لب کپکپا گئے۔ آپ کو یہی حل نظر آتا ہے؟ درام کی نظریں بھاری ہو گئی۔ حل تو یہی ہے، یا پھر وہی کرو جو میں چاہتا ہوں۔ آج ہی فیصلہ ہوگا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ نورالعین نے گہری سانس لی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں درام، لیکن میں اپنے والد کے اعتماد سے ڈرتی ہوں۔ وہ اعتماد کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو آپ مجھے پا تو لیں گے، مگر میرا دل ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گا، پھر یہ رشتہ صرف کاغذ پر رہ جائے گا۔ درام لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، مگر آنکھوں میں اضطراب کی دھند اور غصے کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ڈھولک اسی لیے رکھی گئی تھی تاکہ میں آج فیصلہ کروں۔ وہ بھاری لہجے میں بولا، ابا کبھی بھی ہماری رخصتی نہیں ہونے دیں گے، سب انہی کا فساد ہے، اس لیے مجھے مجبور مت کرو نورالعین، ورنہ میں خود کو بھی نہیں روک پاؤں گا۔ نورالعین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید بولا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کی سرگوشی میں ایک ضد، ایک تڑپ چھپی تھی۔ آج مجھے میرا حق چاہیے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ سب بعد میں ہونا چاہیے، ابھی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر اس نے اس کی فریاد کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کا لمس جیسے تیز بارش کی بوندوں کی طرح وجود پر گرتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے روکتی رہی، آنکھوں میں خوف کے سائے تھے، مگر وہ شدت بڑھاتا گیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں کو نرمی سے اس کے رخسار پر بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے گرد ایک حصار بن گئی تھیں۔ وہ تڑپتی رہی، مگر لمحہ بالمحہ اس کی مزاحمت کمزور ہونے لگی تھی۔ جیسے طوفان کے آگے نازک چراغ تھک کر سر جھکا دے، وہ خوف کے حصار میں گھری ہوئی تھی، مگر اس کے لمس کی ضد اور شدت نے اسے شکستہ کر دیا تھا۔ لمحوں کے بوجھ تلے اس کی ہچکیاں، اس کی التجائیں مدھم پڑتی چلی گئی تھیں، اور پھر ایک پل ایسا آیا جب اس نے اپنی آنکھیں موند کر سب سپرد کر دیا۔ جیسے کوئی قیدی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکے تو انہی زنجیروں کا اپنا مقدر مان لیتا ہے۔ اس لمحے وہ اس کی تھی، مکمل اور بے اختیار، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ 1.5 مہینے بعد لاؤنج میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بارات کو رخصت کر کے لوگ ابھی ابھی گھر واپس لوٹے تھے۔ مہمانوں کے قدموں کی چاپ، برتنوں کی کھنکھناہٹ اور ہنسی مذاق کی مدھم آوازیں فضا میں گل رہی تھیں۔ وہ تمام مہمانوں کو پانی کے گلاس پکڑا رہی تھی، چہرے پر تھکن کی لکیر نمایاں تھی، مگر مہمان نوازی کا شوق اور ذمہ داری اسے کھڑا رکھے ہوئے تھا۔ ابھی اس نے ایک گلاس سکندر صاحب کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
قدم لڑکھڑائے اور اگلے لمحے وہ گلاس سمیت زمین پر گرنے والی تھی کہ دھرام کی آواز سے سب چونک اٹھے۔ سکندر صاحب کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا اور دھرام جو اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نورالعین، وہ لپک کر آگے بڑھا، اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ چہرے پر ہوش و حواس نہیں تھے، پلکیں بند اور سانسیں بے ربط۔ اس نے گھبراہٹ میں اس کا گال تھپ تھپایا، آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ نور، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کمرہ جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ مہمانوں کی سرگوشیاں، بھربھراہٹیں اور نگاہوں کے شور میں وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً اپنی ماں کی طرف پلٹا اور بلند آواز میں بولا، امی ڈاکٹر کو فون کریں، ابھی کے ابھی۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدموں میں اجلت تھی اور آنکھوں میں خوف۔ کمرے کا دروازہ کھول کر بستر پر لٹا دیا۔ اس کی سانس کو پڑھا، ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے تمام مہمان آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئی تھی۔ کمرے میں سکندر صاحب، شبینہ بیگم اور چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ سب کی نظریں تجسس و پریشانی کے ملے جلے رنگ لیے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، نبض پر ہاتھ رکھا اور چند سوال پوچھے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ رخ بدل کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ لیکن کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں یکدم دھرام کی طرف اٹھی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اندرونی طور پر یہ بہت کمزور ہے، عمر بھی کم ہے، اس لیے پریگننسی نازک ہوگی، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ غذا، آرام اور ذہنی سکون سب کچھ لازمی ہے۔ یہ ہدایتیں دیکھ کر ڈاکٹر وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن کمرے کا ماحول مزید بھاری ہو چکا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ سکندر صاحب کی نظریں قہر برسا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ دھرام آگے بڑھا، نورالعین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بابا، یہ بچہ میرا ہے۔ دفرہ کی پہلی ڈھولک کی رات کو میں نے اس سے تعلق قائم کیا تھا، اس لیے کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا ہی خون ہے۔ اس کے لہجے میں ضد اور وقار کی آمیزش تھی۔ کمرے میں موجود سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے تھے۔ سکندر صاحب کا غصہ اب چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ وہ دھاڑے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ شادی کی رسمیں، یہ خاندان کی عزت، یہ سب کیا مذاق ہے تمہارے نزدیک؟ دھرام نے ان کی طرف دیکھا مگر لہجہ نرم ہی رکھا۔ بابا پلیز آواز ہلکی کریں، وہ سو رہی ہے، بہت کمزور ہے، آپ کی سخت باتیں اسے توڑ دیں گی۔ کل صبح بیٹھ کر ہم سب بات کر لیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ سب آرام کریں۔ میں اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے الفاظ میں نرمی ضرور رکھ رہا تھا، لیکن جملوں کے پیچھے ایک فیصلہ کن حد کھینچ چکا تھا۔ سکندر صاحب نے غصے سے پیر پٹکا اور کمرے سے نکل گئے۔ شبینہ بیگم نے اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، جیسے کوئی دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہو۔ دھرام نے پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں، اور ہمارے درمیان آنے والا یہ رشتہ بھی۔ کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، مگر وہ خاموشی ایک نئی داستان کے آغاز کا اعلان کر رہی تھی۔ پوری رات وہ اس کے پاس رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ نورالعین بستر کے کنارے بیٹھی تھی، انگلیاں بار بار دوپٹے کے پلو میں الجھ رہی تھیں۔ اس کے دل میں خوف اور الجھن کے طوفان بڑھپا تھے۔ صبح سے وہ دروازے کے پار قدم نہیں رکھ سکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب نگاہیں اس پر اٹھتی ہی اسے کچل ڈالیں گی۔ یہ خبر کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، اور وہ بھی بنا رخصتی کے، اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، کبھی سوچتی بھاگ جائے، کبھی سوچتی سب کچھ ختم کر دے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دھرام پرسکون قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی جو نورالعین کو اور زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ دل کی دھڑکن اس کے گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ باہر تمہارے ماں باپ آئے ہیں، دھرام ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب بیٹھ کر یقیناً رخصتی کی بات ہو رہی ہے، تو تمہیں بھی اپنا فیصلہ میرے حق میں دینا ہوگا۔ نورالعین نے آنکھیں پھیلائیں، حیرت اور خوف کے ساتھ فیصلہ اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے آپ کو روکا تھا، کہا تھا یہ سب مت کریں، اب دیکھ لیا آپ نے نتیجہ، میری زندگی برباد ہو جائے گی دھرام۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، آنکھوں میں عجیب سی سختی اور ساتھ ہی نرمی کا ملا جلا رنگ تھا۔ یہی نتیجہ میں چاہتا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور یہی میری امی چاہتی تھی، اسی لیے میں تمہارے پاس جان بوجھ کر آیا تھا۔ نورالعین کے قدم جیسے زمین سے جم گئے، اس کے لب کپکپائے۔
کیا مطلب؟ آپ نے جان بوجھ کر؟ درام نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اپنی گرفت میں قید کر لیا۔ نورالعین کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر آہستگی سے کہا، مطلب یہ کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نورالعین۔ 10 سال سے تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، لیکن میں نے کبھی یہ الفاظ نہیں کہے کیونکہ میں چاہتا تھا یہ سب رخصتی کے بعد کہوں۔ نورالعین کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو جھلملانے لگے۔ تو پھر یہ سب اچانک کیوں؟ درام نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا اتر آیا تھا۔ کیونکہ میرے بابا کا ارادہ کچھ اور تھا، اور تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کی وجہ سے میرے بابا کی شادی نیلم پھپھو سے نہیں ہو سکی۔ دادا نے میرے بابا اور تمہارے بابا دونوں کی شادی اپنی بہن کی بیٹیوں سے طے کی تھی، مگر تمہارے بابا لڑکی بھگا کر لے ہیں، اس وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور میرے بابا دل سے نیلم پھپھو کو چاہتے تھے، تب سے وہ دل میں تمہارے خاندان کے خلاف نفرت پالے بیٹھے ہیں۔ نورالعین کی سانس اٹک گئی۔ تو وہ مجھے کیوں؟ وہ تمہیں کبھی آباد نہیں رکھنا چاہتے تھے، بس یہ سوچ رکھا تھا کہ کئی سال نکاح پر بٹھا کر پھر تمہیں طلاق دے دیں گے۔ درام کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ لیکن میں اور میری ماں یہ سب جان گئے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں بچائیں گے، اس لیے ہم نے یہ سب پلان کیا، ورنہ تمہیں اتنی جلدی یہاں لانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ نورالعین کا دل جیسے بوجھل پتھروں سے آزاد ہوا تھا اور پھر الجھ بھی گیا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تو نیچے جا کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درام نے اس کے ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامے۔ بس یہ کہ سب کے سامنے ایسے ظاہر کرنا جیسے تم اس رشتے کے لیے راضی ہو، جیسے یہ سب تمہاری خوشی سے ہوا ہے۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ نورالعین کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ وہ آہستگی سے بولی، آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ درام کے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں گہری سچائی کے ساتھ بولا، بے حد محبت کرتا ہوں میری جان، تو میرا سب کچھ ہو۔ نورالعین کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکا لیا۔ دل کی دھڑکن نرم سی مسکان میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے فیصلہ کر چکی ہو کہ اب جو بھی ہوگا وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی پہلی بار اس کے لیے سکون لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور طنز کی جھلک تھی۔ وہ اپنے بھائی اختر صاحب کو گھورتے ہوئے بولے، دیکھ لیا اختر بھائی، آپ کی بیٹی کا چال چلن؟ ہم تو یہاں شادی کی تیاری کے لیے آئے تھے، مگر اس نے اپنا ہی کھیل رچایا۔ ایسی گھٹیا تربیت دی ہے آپ کی بیوی نے۔ اختر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بھی اپنی کرسی سے سیدھے ہوتے ہوئے بولے، اگر میری بیٹی نے کچھ کیا ہے تو کیا تمہارا بیٹا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا؟ وہ بھی شوہر ہے اس کا۔ تم صرف اپنی اولاد کو فرشتہ ثابت کرنے پر کیوں تلے ہو؟ ماحول میں تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک درام اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی نظریں فولاد کی طرح سخت تھیں۔ خبردار، اس کی آواز گونجی، خبردار اگر آپ دونوں میں سے کسی نے میری بیوی کے کردار پر یا اس معاملے میں انگلی اٹھائی۔ یہ معاملہ ہم دونوں کے درمیان کا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر رخصتی کی بات کریں، باقی سب ہمارے سر پر مت ڈالیں۔ سکندر صاحب بھڑکنے ہی والے تھے کہ اختر صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ نورالعین کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی ہمت جمع کیے بولا، بابا میں تیار ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ نکالتے ہوئے اس کی آواز کپکپاہٹ سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی جھلک رہی تھی۔ درام نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور سکون آ گیا، جیسے دنیا کی ساری جنگ جیت لی ہو۔ اختر صاحب سختی سے بولے، تم چپ رہو نورالعین، یہ تمہاری بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ درام نے فوراً جواب دیا، وہ کیوں چپ رہے؟ وہ اس رشتے کا حصہ ہے، اس کا پورا حق ہے کہ بولے۔ اور بابا، آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم کرنے چلے تھے آپ چاہتے تھے کہ میری طلاق کروا دیں سے۔ سکندر صاحب لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ درام اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے مگر مضبوطی سے بولا، میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ ہماری رخصتی ہو چکی ہے، اب میں ولیمہ کروں گا۔ اور میری بیوی کی حالت، وہ کمزور ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اسے ذہنی طور پر اذیت ہے، اسی لیے میں اسے لے کر فلیٹ جا رہا ہوں۔ سکندر صاحب کا غصہ دوبارہ بھڑکا، پاگل ہو گئے ہو تم، کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے ہمارے ساتھ۔ درام نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں عزم کے ساتھ بولا، اگر چاہتے ہیں کہ میں یہیں رہوں تو پھر میری بیوی کو دل سے قبول کریں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہ جملے لاؤنج میں ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ سکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔
وہ اپنے بیٹے سے واقف تھے، قدم اٹھانے سے پہلے وہ واقعی نہیں سوچتا تھا۔ اختر صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کو دیکھ کر۔ لمحوں کے بعد جیسے برسوں کی انار ٹوٹ گئی تھی، دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھے اور گلے لگ گئے تھے۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ روتے ہوئے دورام کی طرف دیکھنے لگی۔ دورام آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت اور سکون کا امتزاج تھا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ نورالعین نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ دونوں کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، دل مطمئن تھے اور فضا میں ایک سکون سا پھیل گیا تھا۔ کمرے کا ماحول جو چند لمحے پہلے نفرت اور عناد سے بھرا تھا، اب محبت، معافی اور اتحاد کی خوشبو سے معمور ہو گیا تھا۔ بے شک ماضی کو ریدنے سے انسان صرف اذیت میں آتا ہے،